بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر ہوں گے کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کے حواس شیطان مختل کر دیتا ہے چمٹنے کی وجہ سے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک قالوا انما البیع مثل الربا، کہ بے شک انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی سود کی مثل ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سوداگری کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس وہ سود لینے سے باز آ گیا تو یہ اسی کے لیے ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جس نے اعادہ کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 275 ہے۔ رب العزت سود کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، یاد رکھیے سود ایک بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا حرام فعل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سود کو ایک دم سے حرام نہیں قرار دیا، بلکہ 4 مراحل قرآن میں مختلف جگہوں میں سود کو بیان کرتے کرتے آخر میں اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں پہلے اس کے نقصانات اور فائدے بتائے اور اس کے بعد اس کے حرام ہونے کے اوپر اللہ نے آیاتیں نازل فرمائی ہے، اسی طرح سود کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور سود کو سمجھنے کے لیے 2 قسمیں ہیں، ایک سود کے احکام ہے اور ایک سود کے سزائیں ہیں۔ تو احکام الگ ہیں اور اس کی سزائیں الگ ہیں۔ آج کے درس میں مختصر طور پر چند احکام بیان کریں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے سزائیں بھی بیان ہوں گی جو قرآن میں موجود ہے۔ سود کا قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں جو نام ہے وہ ربا ہے۔ ربا عربی زبان میں، قرآن اور اس حدیث کی زبان میں اس کو ربا کہتے ہیں، اردو میں اس کو سود کہتے ہیں، اور عام طور پر آج اس کا ایک نام انگلش میں جو چلتا ہے پیمنٹ کے نام سے بھی سود کو یاد کیا جاتا ہے، اور مطلقاً اس کا معنی زیادتی کا ہوتا ہے۔ یہ زیادتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اسی کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ اس کا یہ معنی قطعا نہیں ہے کہ وہ چیز سود ہے جو انسان کھاتا ہے، نہیں، یہاں بمعنی استعمال کے ہے۔ وہ لوگ جو سود کو استعمال کرتے ہیں، اور یاد رکھیے سود کو جس طریقے پر استعمال ہوگا وہی طریقہ حرام ہوگا۔ جتنے بھی طریقے ہیں سارے حرام ہیں۔ کوئی لین دین کے ذریعے کرتا ہو، کوئی کھانے پینے کے لحاظ سے کرتا ہو، کوئی کسی بھی قسم کا سود کرتا ہو، تو یہاں پر سود کا استعمال مراد ہے، سود کا کھانا مراد نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات، سود کس کو کہتے ہیں، یہ ایک لمبا تفصیلی عنوان ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے، وہ کمائی، وہ رقم یا وہ چیز جو بغیر کسی عوض اور بغیر کسی بدلے کا حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے۔ پھر کہہ دیتا ہوں، جو بغیر کسی عوض، کسی بدلے، کسی پیسے، کسی بھی چیز کے بغیر کوئی مال حاصل ہو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ پیچھے محنت بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں سے پیسے وصول کیے جا رہا ہے، یہ ہے سود۔ نہ محنت ہو، نہ پیسے ہو، نہ کچھ مشارکت ہو، نہ مضاربت ہو، نہ مواکلت ہو، کچھ بھی نہ ہو،
بس گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو پیسے حاصل ہو تو اس کو سود کہا جاتا ہے، زیادتی اسی کا نام ہے۔ سود کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک سود ہوتا ہے مال کے اندر اور ایک سود ہوتا ہے اشیاء کے اندر۔ ان کو ذرا سمجھے گا۔ پہلے صورت میں سود جب ادھار کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، یہ سود بھی قطعاً حرام ہے۔ یہ تو سب سے بڑی صورت ہے۔ 1,00,000 روپے قرض پہ دے دیا، 30 تاریخ کو اگر 1,00,000 کا وصولی نہ ہوئی تو 1,10,000 روپے دیں گے، یہ ہے صراحتاً سود۔ وقت مختصر ہے۔ اب اس کی تفصیلات اگر ہم جائیں بینکوں کے اندر، اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں اس کے اندر حوالہ کنڈی کے اندر، اس کی تفصیلات کے اندر اگر ہم جائیں پرائز برونڈ کے اندر، اس کے تفصیلات کے اندر اگر ہم جائیں انشور کمپنیوں کے اندر، اور اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں گے بیمہ زندگی کے اندر اور لائف انشورنس، یہ جتنے بھی صورتیں ہیں یہ سارے اسی سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر اگر اس تفصیل میں مزید ہم جائیں گے، پھر جو ہمارے آفسوں میں، ہمارے وکیلوں میں، ہمارے عدالتوں میں جو لین دین ہوتا ہے وہ پھر سارا کا سارا اسی سود کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وصولی کے پیسوں کو رشوت نہیں کہا جاتا۔ رشوت کے احکام اور ہوتے ہیں، سود کے احکام اور ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی تفصیلات ہیں، پھر اگر ہم مزید بھی چلتے جائیں گے تو ہمارے گیس اور بجلی کے اندر جو سود کے معاملات آ رہے ہیں، ہمارے موبائلوں کے پیسوں کے اندر جو سود کے معاملات آ رہے ہیں، ایک تفصیلی عنوان ہے۔ رب العزت نے سود کے بارے میں بتلایا کہ سود ایک ناجائز اور غلط عمل ہے۔ قرآن نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ سود کیوں حرام ہے؟ یہ بات عام طور پر آج کی جا رہی ہے کہ سود کیوں حرام ہے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، دلائل کا وقت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، سود ظلم کا نام ہے۔ کون ایسا ہوگا جو ظلم کا اجازت دے گا؟ سود دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ کون سا مذہب ایسا ہوگا جو دوسروں کا حق دیے آپ کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گا؟ سود کا معنی یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے زبردستی اس کا مال لینا، اس کی رضامندی نہیں ہے۔ آج دسمبر کے 18 تاریخ کو 1,00,000 روپے دیے تھے، 30 دسمبر کو 1,50,000 روپے لے رہے ہو بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی اس کے۔ تیسری بات جو خاص ہے، ظلم، سود کیوں حرام ہے، بہت خاص بات ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یا جتنے دین آئے ہیں، سب سے امن اور محبت کا، بھائی چارہ کا اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام جیسا امن، محبت، رواداری، بھائی چارہ کسی پر دین میں نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں سود کو جائز قرار دیا جائے اور امن کو برقرار کیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ آپ پرانے باتیں اور کتابوں کی کہانیاں چھوڑیے، اپنے معاشرے میں دیکھیے کہ کتنے لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد آپ کے شہر کوئٹہ کے اندر صرف اور صرف سود کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔